تحفے میں دے گا کوئی ملک، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم وہ گاڑی نہیں لے سکتا. جناب اور جناب 2% لے گئے. اگلی سنیں، ترکمانستان سے باؤجی کو سلطان مفرور نواز شریف کو ایک قالین ملا لاکھوں کی مالیت کا، 50 روپے میں جناب والا، 50 روپے میں. پوری پاکستانی قوم سن لے. جس کے سپوکس پرسن کل سے جناب وہ لنگی ڈانس اور جناب ڈسکو ڈانس کرنے لگے ہیں نا خوشی کے مارے، سن لو ذرا اپنے باؤ جی دے کرتوت. لاکھوں روپے کی مالیت کا قالین 50 روپے میں، اور شرم سے ڈوب مرو، شرم سے. یہ جتنے سپوکس پرسن ہے اس نون لیگ کے اور اس پی ڈی ایم کے، 50 روپے میں جناب باؤ جی لے کے فرار ہو گئے. اگلی سنیں، قطر کی جانب سے ملنے والا بریف کیس لاکھوں روپے کی مالیت کا، 875 روپے میں نواز شریف صاحب لے گئے. 875 روپے میں. پاکستان کی عوام خیبر سے لے کے کراچی تک سنیں، اور اوورسیز پاکستانی بھی سن لیں. یہ کرتوت ہے ان لوگوں کے جو اپنے امپائر رکھ کے، اپنے فیلڈرز رکھ کے، اپنی مرضی کی پولی پولی گیند کروا کے جناب سارے بری ہو کے باہر بھاگے ہوئے نا. یہ ان کے کرتوت ہے. اگلی سنیں، 1999 میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک ایم پی رائفل تھی لاکھوں روپے کی مالیت کی. نواز شریف صاحب 14,000 روپے میں ڈکار گئے، 14,000 روپے میں. اور جناب ابو ظہبی سے ملنے والی گھڑی مالیت تھی اس وقت کے 3,97,000 کے، پتہ نہیں آج کے کتنے 80-90 لاکھ بنتے ہوں گے. 45,000 میں جناب صاحب بہادر کنگلے ارب پتی کھرب پتی لے کے چلے گئے. آگے آ جائے آصف علی زرداری صاحب. بلا وجہ بھٹو صاحب بھی کل بڑے چہک چہک کے جناب عمران خان صاحب کو حرف تنقید بنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو بڑے بددیانت شخص ہیں، جس طرح یہ پیدل حج کر کے آئے نے جنا، اور ہر سال پیدل حج کرتے ہیں. اس کی سنیں ذرا. آصف زرداری نے 14 کروڑ کی مالیت کے تحائف صرف 2 کروڑ روپیہ دے کے، جو صرف 15% بنتا ہے، جناب ڈکار لی اپنے دور کے اندر. انہیں 2009 میں یو اے ای کی جانب سے بی ایم ڈبلیو ملی، قانون کے مطابق یہ نہیں لے سکتے تھے. اور ٹوٹا لیکسس جو ہے نا، جس کی مالیت 10 کروڑ 70 لاکھ بنتی تھی، انہوں نے صرف 1 کروڑ 61 لاکھ پے کر کے جناب آصف زرداری صاحب نے جناب فارغ. اور اس کے بعد جناب 2009 میں معمر قذافی نے آصف زرداری صاحب کو ایک بی ایم ڈبلیو دی، جو اس وقت اس کی قیمت 2.25 کروڑ تھی. صرف 41 لاکھ روپیہ دے کے، 41 لاکھ روپیہ دے کے آصف زرداری جناب بکار گیا. اور مختلف ممالک سے ملنے والے 120 سے زائد تحائف صاحب بہادر کھا گئے. اب مجھے یہ بتائیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. یہ زرداری اور نواز شریف نے جتنے تحفے لیے، ان کے ریفرنسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، وہاں پہ ثابت ہو چکے ہیں. اور ان ریفرنسز کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ان کی جناب آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ان ریفرنسز کے ان تحفوں کے آدھے سے زیادہ پیسے جو اونے پونے انہوں نے دیے، وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنے والے اپنے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے کیے. یہ بھی سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ نیب کے اندر پچھلے 4-5-6 سال سے جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں نا، یہ سارے توشہ خانہ کے، اس میں فائنڈنگز ہیں. فائنڈنگز پاکستان کے اعلیٰ ادارے، ایف آئی اے، ایف بی آر، ایس سی سی پی، انٹیلیجنس بیورو، پولیس، کسٹم، ان ساروں کی ارق ریزی کروڑوں روپیہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ غریب عوام کا خرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فائنڈنگز دی، اور جو ثابت شدہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ تحفے جو نواز شریف صاحب نے لیے اور اس کی قیمت پے کی، اور آدھے سے زیادہ آصف زرداری نے جو لیے اور یوسف زئی گیلانی صاحب نے جو لیے، انہوں نے وہ اپنے جعلی منی لانڈرنگ کرنے والے اکاؤنٹ سے جناب اس کے پیسے جو ہے وہ پے ہوتے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ان حالات کے اندر ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، اس آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن اور اس پی ڈی ایم کو. اصل مسئلہ کیا ہے آج پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دوں. عمران خان ان کے لیے ایک دیو بنا ہوا ہے. وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اس وقت عمران خان ان پی ڈی ایم کے لیے یہ بن چکا ہے. اس وقت عمران خان اس پی ڈی ایم کی سیاست کے لیے دیو بن چکا ہے، ان کرپشن کے جنوں کے لیے. ان کو رات کو سوتے ہوئے بھی جناب ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. باؤ جی بیٹھے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں 8 ارب کی مالیت کے فلیٹوں میں ہیں،
لیکن رات کی نیندیں عمران خان نے اجاڑی ہوئی ہیں. بیگم صفدر امان جو یہاں سے بھاگی ہے، میں نے پچھلی 3 پریس کانفرنسوں میں یہ کہا تھا، وہ بھاگی اس وجہ سے اسے پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی ٹائم پہ بھی انقلاب آ سکتا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں. اور یہ جتنے ان کے باقی چیلے چانٹے ہیں، وہ مولوی فضل الرحمان کو دیکھو، نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ پہلے اپنا آپ کرتوت اور اپنا جسہ تو ٹھیک کر لیں. تیرا تو جو ہے نا کوئی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہ اسلام کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے. اور کہتا ہے جناب ہم نے اس کو جناب ڈسکوالیفائی کروایا ہے. تو جناب آپ ساروں کی خواہشیں، آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر حسنین صاحب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. کل بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا، آج میں وہی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر یہ عقل کے اندھے، اگر یہ فکر کے لولے، اگر یہ دانش کے بہرے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروا کے یہ عمران خان کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بننے کا رستہ روک لیں گے، تو یہ احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہتے ہیں. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ اتنا کمزور فیصلہ دیا، اور فیصلے کے اندر ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں جو ایک ڈسکریپنسی ہے. الیکشن کمیشن کا اصول بھی ہے اور روایت بھی ہے اور قانون بھی ہے کہ کوئی فیصلہ بھی جب ہوگا تو اس کے جتنے ممبرز ہیں اس کمیٹی کے، اس فورم کے ڈکلیئرڈ، وہ تمام کے تمام متفقہ اپنے سائن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. کل انہوں نے فیصلہ دیا، پنجاب کا بابر احسن بھروانا صاحب موجود ہی نہیں تھے، ان کا دستخط بھی موجود نہیں تھے، اور اتنے ہاچ پاچ اور ہیپ ہیزرڈ طریقے سے جناب انہوں نے فیصلہ اناؤنس کر دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی کمزوری ہے، کیونکہ جو فیصلہ آیا تھا وہ باہر بیٹھے گوال منڈیلا، سلطان مفرور نواز شریف لاڈلا اور اس کی لاڈلی بیٹی بیگم صفدر کی خواہش تھی، جو جہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے جناب وہ آرٹیفیشل ناخن دکھاتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا تھا نا اپنے انکل سے کہ عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا اور نااہل کیا جاتا. تو یہ بظاہراً ان کی یہ خواہش کو پورا کیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اور جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے اگلے 3-4-5 دنوں کے اندر، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نکلے گی، اسلام آباد کا رخ کرے گی، اور اس ناجائز، امپورٹڈ، نکمی، نکھٹو، نااہل اور عوام دشمن حکومت کو خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ بھاگ کے لے کے جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے لوگوں کو 2 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز کہ عمران خان کا موازنہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ کرنا، اس کو میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. کہ آپ موازنہ کمپیریبل چیزوں کا کرتے ہو، ان کا اور ان کا موازنہ کرنا میرے خیال میں کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں ہے. اب ہم آج پاکستان کا بچہ ہر انسان کی فائنینشیل ساکھ کو جانتا ہے کہ کس کی کیا مالی حیثیت ہے، انٹرنیٹ، لیونگ لائف سٹائل اور ہر چیز کے ذریعے. عمران خان ایک انسان ہے، اس کے اثاثے، اس کی سوچ، اس کی ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. وہ کس لائف سٹائل سے رہتا ہے، کیا اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا پیتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے، جو سابقہ ہے، اس کے لائف سٹائل اور اس کے وسائل کے متعلق. تو آپ کو اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ایک آدمی ان کے میرے خیال میں ملازموں سے بھی گھٹ مالی اثاثے رکھتا ہے. ان کا جو اکلوتا مقصود چپڑاسی ہے وہ عمران خان کے ٹوٹل اثاثوں سے زیادہ اربوں روپے کا مالک ہے. تو میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ عمران خان مالی طور کے اوپر تو شاید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے دل کے کھلے ہونے، کانٹینٹمنٹ، جو اسلام کا ایک قناعت والا فلسفہ ہے، اس کا اصل پیروکار عمران خان ہے. ایک اور آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں. دیکھیے، نواز شریف صاحب کا اچھا لائف سٹائل ہے، بچے باہر ہیں، مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، اپنے انہوں نے چلو حق سے کمایا، حلال سے کمایا، وہ جانے، ان کا اللہ جانے. یار تمہارا بہترین لائف سٹائل ہے، تم اپنی زندگی انجوائے کرو. وہ کیوں پاکستان میں بار بار سیاست میں اپنے پنجے گاڑھنا اور اکھیڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو میرے بھائی، جو ان کے گھر مہمان چائے کی پیالی بھی پیتا ہے نا،
وہ بھی وہ سرکاری خزانے کو بل کرتے ہیں. یار آپ کو اللہ نے اتنا بخت دیا ہے, یار آپ کی سوچ کیسی ہے؟ اگر ان کا وزیر خزانہ مفرور ملک سے باہر جاتا ہے, آپ کو اتنا اللہ نے رزق دیا کہ آپ لوگ جہاز خرید سکتے ہیں, آپ چارٹر کر سکتے ہیں, آپ کے ملازم خرید سکتے ہیں. پر نہیں 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 نا 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 نا, ہم اپنا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے. ہمارا ریکارڈ تو یہ ہے کہ ہم سرکار کے داماد پیدا ہوئے تھے اور ہم سرکار کے داماد ہی اس دنیا سے جائیں گے, ہمارے بچے بھی, ہماری آل بھی, ہماری اولاد بھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوچ کا فرق ہے. اس کو پوری قوم کو آج سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق دیا ہوا ہے وہ بھی سرکار کے وسائل کے اوپر رہتے ہیں. اب آگے جو حاضر موضوع ہے توشہ خانہ, یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے عمران خان کو حکومت سے نکالنے سے, اور اس کے بعد پے در پے بہت سے انوکھے اور اچھمبے اقدامات پی ڈی ایم کی حکومت, ان کے جو سپانسرز ہیں اور جو دنیا کے اندر بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں, وہ کرتے گئے. اور ہر وہ قدم جو وہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کرتے تھے, اس کا ریئیکشن مینی فولڈ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ لوگوں کے دل کے اندر عمران خان کی اتنی محبت ڈال دی. تو میں ان کو اپنی بات آخری جملہ بول کر ختم کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے ان اوچھے ہٹکندوں سے باز نہیں آئیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو عمران خان پاپولر ہے ہی ہے, کہیں اس کی پاپولیرٹی اتنی نہ ہو جائے کہ جو امرتسر اور جو افغانستان کے ملحقہ اور ایران کے ملحقہ علاقے ہیں ان میں بھی اس کی 2/3 میجورٹی ہو جائے, پاکستان سے بھی زیادہ وہ پاپولر جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کے اندر بھی ہو جائے. بہت بہت شکریہ. تو بات بار بار میڈیا پہ بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں کوشا کرنا. یہ کوشا کرنا کا کیس نہیں ہے, یہ گوشواروں کا کیس ہے. تو اس پر گھما کس طرح لیگل بات کریں کہ کیس گوشواروں کا ہے. کوشا خانہ سے ایک چیز آئی ہے, گوشوارے ڈکلیئر نہیں ہے, کیس تو گوشواروں خدا کو گوشواروں. آپ نے بڑا اچھا نمبر 1 کورٹ کا ورڈکٹ یہ ہے کہ دوسری غلط کو رکھ بات ہے کہ یہ رسپونڈنٹ ہے یا ملزم ہے یا طریقے ثانی ہے, یہ جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے, صادق نہیں ہے, اور اس کو ہم سزا دیتے ہیں موجودہ اسمبلی. ایسا ہی الزام لگتا ہے اس سے پہلے والے پرائم منسٹر پہ, اور وہ آتے ہیں تاحیات میں. اس میں آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا انصاف, اس ملک کا انصاف, اس ملک کی دیانت اوورآل کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم سب نے جھوٹے مرنا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے جو پچھلے والے پرائم منسٹر تھے وہ تاحیات کے ساتھ واحیات بھی نااہل ہوئے تھے. وہ اس وجہ سے واحیات نااہل ہوئے تھے کہ اس نے کہا جی کہ میں تے اپنے پتر کو جناب ملازم سی تے پتر کو میں تنخواہ نہیں لیتی تھی, میں فارغ کرتا گیا. میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں 2016 سے کہ سب سے پہلے تو ایسے پتر کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے کہ جس نے اپنے باپ کو ملازم رکھا, چاہے تنخواہ پہ رکھا یا چاہے تنخواہ کے بغیر رکھا, ان کو تو یا وہ تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل کیا گیا. اب یہاں کے حوالے سے آپ نے جو پہلا کوشچن پوچھا, آپ نے کہا کہ اس وقت ایشو ڈیکلیریشن کا ہے کہ ایف بی آر کے یا الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں. جناب والا پچھلے 8 مہینوں سے جو ٹی ٹاٹا انہوں نے لگائی ہوئی تھی نا, ان کی جناب کنیزاؤں نے اور ان کے چیلے اور چیلیوں نے, وہ یہ تھی جناب وہ بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا. اب بیچنے کے حوالے سے جب قانون ہم نے سارا سامنے رکھا پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے, تو اب یہ جناب وہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اب دوسری سائڈ پہ آ رہے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ڈکلیئر نہیں کیا. تو جناب والا میں نے آپ کے سامنے جو پریس کانفرنس کی ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 5 کروڑ 80 لاکھ روپیہ پراپر لیگل کوڈل جو آپ کے جناب بینک اکاؤنٹ ہیں اور جو سورسز ہیں اور جو آپ کا جناب رستہ ہے کوڈل رستہ, اس کے ذریعے سے جناب پے ہوئے, لیے گئے, دیے گئے. اور جب وہ آئے ہیں جو ایکسیسو منی بیچنے کی صورت پہ خان صاحب کو ملی, اس میں بھی ٹیکس پے کیا گیا اور ٹیکس ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سے کیا گیا, اور وہ بینک اکاؤنٹ گوشواروں میں ایف بی آر کے بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ان کا کہنا ہے کہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, یہ ٹوٹل جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, اور عوام کے جناب آنکھوں پہ جو ہے وہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے. شعیب صاحب
جی نصیر صاحب. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, تقریباً 13-14 کیسز ہیں پچھلے 8 مہینوں ایک سال میں جو چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف کیے. 13 کیسز تقریباً. وہ 13 کے 13 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ جا کے نل اینڈ وائٹ ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ یہ اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ غلط فیصلے تھے. تو الیکشن کمیشن نے تو اپنی روایت برقرار رکھی. انہوں نے کوئی ہمارے پہ گیندے کے پھول کی پتیاں یا جناب موتیے کے پھول کی پتیاں یا گلاب کے پھول کی پتیاں تو الیکشن کمشنر نے, چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے پہ پھینکتی نہیں ہے. اس کی جو ایفیلیشن ہے نواز شریف کے ساتھ, اس کے اس کے فیملی کی اور اس کی, وہ بھی ساروں کو پتہ چل چکی ہے. تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. دوسری چیز, عمران خان صاحب یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے, ہم نے سپریم جوڈیشل کمیشن میں اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ لیگل وے اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا. ہم کوئی طالبان تو ہے نہیں, نہ ہی ہم جناب آصف زرداری اور نون لیگ کی طرح کے. ہمیں یاد ہے وہ جناب بینظیر بھٹو صاحبہ کا نیکلس اور سرے محل کے حوالے سے 2008 سے لے کے 2013 تک کیس چل رہا تھا. 5 سال کیس انہوں نے چلنے نہیں دیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب ہر پیشی کے اوپر یا وزیر قانون کو پیچش لگ جاتے تھے, یا جناب اٹارنی جنرل کو موشن لگ جاتے تھے, یا جناب آپ کا پروسیکیوٹر جنرل کو جناب بخار ہو جاتا تھا. اگلا جناب پھر پتہ لگتا تھا پروسیکیوٹر کو فارغ کر دیا, پھر اٹارنی جنرل کو فارغ کر دیا, پھر جناب آپ کا وزیر قانون بدل دیا. پورا 4 سے 5 سال سرے محل اور بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو نیکلس کا, ہیرو کے نیکلس کا جو کیس تھا, وہ انہوں نے اس طریقے سے ہنڈایا. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ ٹیکٹس اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک لیگل طریقہ اڈاپٹ کیا جو آئین کے اندر, قانون کے اندر بیان ہوا ہے. ہم سپریم جوڈیشل کمیشن گئے ہیں, وہاں جا کے ہم پروف دیں گے کہ اس چیف الیکشن کمشنر نے کون سا فیصلہ ہے جو پارشلزم کے اوپر مبنی دیا ہے, جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی نفرت میں دیا ہے. اب ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر الیکشن فوری ہوتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں توہن کراہن, ہمیں اسی الیکشن کمیشن کی موجودگی میں لڑنا پڑے گا. جی جی شعیب صاحب, اس کے بعد آپ. شعیب صاحب تسی رانا ثناء اللہ دی اینک پائی ہوئی ہے کہ وہ اینک پا کے تسی سوال پوچھ رہے ہو. جے تسی گئے ہوندے نا پورے پاکستان دے شہراں تے تسی بابو صاحبو گئے ہوندے یا تسی جناب ٹھوکر نیاز بیگ گئے ہوندے یا فیض آباد گئے ہوندے تو تسی یہ سوال نہ پوچھتے جناب. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر کے مختلف جگہوں پہ لوگ نکلے, لیکن یہ کال پارٹی نے اور عمران خان نے نہیں دی تھی. ایک منٹ پلیز اتھی بیٹھے ہیں. اچھا, یہ کال نہیں دی تھی, الٹا خان صاحب نے روک دیا. رات کو کال آئے گی, جب لانگ مارچ کی کال آئے گی تو پھر پاجن پوچھیں گے ہرا سمندر گوبھی چونگر بول میری مچھلی کتنا پانی. پھر شعیب صاحب اس سوال نہیں پوچھیں گے کہ بندے تھوڑے سی یا زیادہ سی, کتنے تھے وہ, یہ نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی, بیک ڈور رابطے ہوں یا فرنٹ ڈور رابطے ہوں, اپر ڈور رابطے ہوں یا انڈر ڈور رابطے ہوں, سب رابطوں میں ایک ہی ہمارا جناب سجیشن ہے, ایک ہی پروپوزل ہے, ایک ہی مطالبہ ہے, ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. کیونکہ پاکستان موجودہ گمبھیر مسائل اور مصائب میں سے صرف اسی صورت میں نکل سکتا ہے
क्या फ्री फेयर और फौरी इलेक्शन हो और आवाम इक़्तिदार का हुमा जिसके सर पे सजाए, वो वज़ीर आज़म और वो पार्टी और वो हुकूमत इस पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाले। यार इमरान खान साहब की अथॉरिटी है, इमरान खान साहब जिस दिन फैसला करेंगे उस दिन पंजाब की और जनाब KPK की असम्बली तहरीर होगी। आखिरी सवाल ये बताइएगा, अल्फाजी है जो कहावतें हैं, नए जुमले भी ऐड हो गए, तो कोई रैप क्यों नहीं लिखते पाकिस्तान की सियासत? रैप का जमाना। मोहसिन बिलाल सारी दुनिया बाहर आ जाएगी, ये बाज नहीं आएगा। सवाल इसको मैं अकेले में इसका जवाब दूंगा। जी शेख साहब जी आखिरी सवाल। ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है, इमरान खान है, मुझे कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है, अब जो फैसला आया है उसको भी आप बाइस्ड ही समझते होंगे, या ये फैसला जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है या इसके पीछे भी कुछ और है? मैंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख साहब बता दिया है कि बुनियादी तौर पे ये बाहर बैठला एक लाडला है, एक लाडली है। सुल्तान मफरूर, बाबूजी नवाज शरीफ साहब और जनाब बेगम सफदर, उनकी ख्वाहिश थी। बेगम सफदर ने जाते जाते आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ख्वाहिशात का इजहार किया था अपने अंकलों से, ठीक है ना जी, और बड़े स्टाइल से जनाब ऐसे जनाब 1.5-2 इंच से जनाब आर्टिफिशियल नाखून लाए सर। तो उसमें जनाब मुतालबा कर रही थी कि इमरान खान नाहल क्यों नहीं होता, इमरान खान को नाहल क्यों नहीं करते, उसको जनाब गिरफ्तार क्यों नहीं करते। हाँ सिर्फ अंकल ही शामिल है कि और भी शामिल है? सर बात यह है, हमारा मुकाबला PDM के साथ है, हमारा मुकाबला सियासत के मैदान में इन सियासी चोरों, लुटेरों और नौसतबाजों के साथ है। अल्लाह पाक हर रोज़ हमें इन चोरों लुटेरों के मुकाबले में मज़ीद इज़्ज़त, मज़ीद तौकीर, मज़ीद वक़ार जो दे रहा है और इंशाल्लाह देता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जी।